اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ایسا کرنے سے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو اس مصیبت کے ٹل جانے کے بعد اہل غفلت کہتے ہیں شکر ہے ہماری جان محفوظ رہی، اور حق کو پہچاننے والے کہتے ہیں شکر ہے ہمارا دین محفوظ رہا۔ مردان خدا ہمیشہ خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا ذکر ان سے ان کے بوجھ کو دور کر دیتا ہے۔ خدا کی حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے شخص پر خدا کی لعنت ہوتی ہے جو مصیبت کے وقت شور کرے۔ دعا سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون لوٹ آتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اے میرے دوست، اللہ کا دوست تو وہی ہے جو موجود لمحے کا دوست ہو۔ کل کی بات کرنا ہمارا طریقہ نہیں۔ دنیا دار لوگ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اس لیے دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ نفسانی خواہشات کو پورا کرنا دوزخ کی چابی ہے۔ اگر تو خود دنیا کو نہیں چھوڑ سکتا تو کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لے، وہ تیرے تانبے کو سونا بنا دے گا۔ بچہ بھی جانتا ہے کہ جب تک نہ روئے گا دایا دوڑ کر نہ آئے گی، لیکن عاقل بالغ انسان یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ رحمت خداوندی بغیر آہوزاری کے متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ اے عزیز، اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھ، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جا اور نفس امارہ کے ڈھیروں اور اینٹوں کو کھیر ڈال۔ اچھا ہنر مصیبت میں کام آتا ہے، جبکہ برا ہنر مصیبت کے وقت کھجور کی بٹی ہوئی رسی کی مانند ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ اے بے حس قائل، اٹھ اور اپنی پرانی بری عادتوں کی اصلاح کے لیے تلوار اٹھا اور مردانہ وار حملہ کر، اور مثل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس دروازے خیبر کو اکھاڑ دیں۔ انسان غفلت اور گمراہی میں پڑ کر حقیقی کاریگر یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت اور خواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص صرف آواز پر نظر رکھتا ہے وہ بصارت سے محروم ہے، اور جو انجام پر نگاہ رکھتا ہے وہ دور اندیش ہے اور عقل مند ہے، وہ کبھی شرمسار نہیں ہوتا۔ جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں ان سے ہمیں عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ مل کر اپنی تباہی کا سبب بننا چاہیے۔ دنیا کے سمندر سے بچ، اس میں کثرت سے مخلوق ڈوب چکی ہے، کوئی ہے جو اس سے بچ جاتا ہے۔ جو ظاہر میں الجھ کر رہ جاتا ہے وہ کبھی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ محبوب سے باہوش اور غیروں سے بے ہوش اور بے خبر ہونا ہی عشق کے مکمل ہونے کی نشانی ہے۔
जिस्म की बीमारी या मान का नुकसान किसी बड़ी मुसीबत का सदका बन जाता है और उसको टाल देता है। इंसान को हर वक्त अपनी हैसियत से आगाह रहना चाहिए, वरना बाज़ लोग अपनी हकीकत को भूल कर खुदा बनने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा नुकसान के सिवा कुछ नहीं होता। आग पर चलना आसान है, मगर इल्म के मुताबिक अमल करना मुश्किल। सिर्फ दिल से ही तुम आसमान को छू सकते हो। अगर खुदा ने तुझे सुल्तान नहीं बनाया तो रियाया बनकर रहे। कश्ती चलानी नहीं आती तो मल्लाह मत बन। हलाल लुक़मे के मुंह में आने से इबादत का रुझान और आखिरत में जाने का पुख्ता यकीन पैदा होता है। खामोशी अल्लाह की ज़बान है और इसके अलावा सब कुछ एक कमज़ोर तर्जुमे की हैसियत रखता है। इल्म और मारिफत रूह का हिस्सा है। नफ्स इसको नहीं जानता। नफ्स ख्वाहिशात के लिए वावेना करता है तो उनको पूरा कर देता है। याद रख, रूह की परवरिश कर, नफ्स को रूह पर गालिब न बना। जिस तरह शहद की मक्खी नाकिस रस को शहद में तब्दील करके अनमोल बना देती है, उसी तरह अल्लाह वालों की सोहबत बंदे को अनमोल बना देती है। तौफीक बड़ी अनमोल चीज़ है और हमारी तौफीक तो सिर्फ अल्लाह ही के दम से है। सफ़र करो और किसी को ना बताओ। एक सच्ची मोहब्बत की कहानी जियो और किसी को ना बताओ। खुश रहो और किसी को ना बताओ। लोग खूबसूरत चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, इश्क में बड़ा छोटा कोई नहीं होता, ये पैमाने वहाँ नहीं चलते। अल्लाह बड़ा है और जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत है वो सबसे बड़ी मोहब्बत है। दौलत और हुस्न की लालच में अपनी सीरत मत खराब कर, क्योंकि दौलत दुनिया में और हुस्न मिट्टी में दफन हो जाएगा। इंसान हमेशा मुसाफिर खानों में आबाद रहना चाहता है। कब्रिस्तान में खड़े होकर हमेशा रहने का बेबुनियाद दावा करता है। जिंदगी आसान हो जाती है जब हम काम से काम रखते हैं। खुशियों की तलाश में जगह मत बदलो, पहले खुश रहना सीखो, फिर आपके एहसासात हर जगह आपके साथ जाएंगे। जिस तरह दौड़ में जीत जाने वाला मंजिल पर अकेला होता है, बिल्कुल उसी तरह जिंदगी की दौड़ में सबकत ले जाने वाले को तन्हाई मिलती है। बात तो तब है जब दूसरों का हाथ थाम कर चला जाए। जिंदगी के हर मैदान में अपना मुकाबला खुद अपने आप से कीजिए, दूसरों से नहीं, वरना तन्हा रह जाएंगे। इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा बोझ उन नफरतों का है जो इंसान के दिलों में दूसरों के लिए है। इंसानियत के नाते तमाम ताल्लुकात में खुलूस ही तो है, नहीं तो तमाम ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रेत के घरोंदों की तरह है, जिसको गिराने में पेश पेश अनाए और ज़िदे हैं। ज़िंदगी की कुछ परेशानियों का इलाज उन्हें हल करना नहीं, बल्कि उन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाना है। मौत का मकाम कोई भी हो सकता है, इसलिए अपने ख्याल की इस्लाह करो। जो जिस हालत में मर गया वो उसी हालत में उठेगा।
اللہ نے انسانوں کے لیے جو بھی اخلاق پسند فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اگر غصہ آ جائے تو درود پاک پڑھو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ درود ایک ایسا عمل ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا درود کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ درود شریف کو ایک فرض کے طور پر ادا کیا کرو۔ وہ شخص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ اس دنیا سے فارغ ہونا ہے۔ اگر محبت مانگتے ہو تو ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ کے سارے جذباتی کبوتر اڑا دو اور ایک ایک کر کے ہر چیز کو چھوڑ دو، پھر اللہ جانے، اللہ کے کام جانے۔ ہار جانا صرف سفر کو چھوڑ دینے میں ہے۔ منزل کی جانب آہستہ آہستہ بڑھنے والے کو ہارا ہوا نہیں کہتے، وہ بھی اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کی سانسیں رک جائیں لیکن اس کی نیکیاں نہ رکیں۔ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم جاہلوں میں شامل ہو جائیں۔ ہم مسلمان تو ہیں، ہم مسلمانی نہیں۔ ہم گفتان کے قاری ہیں لیکن امن سے بالکل خالی۔ ہماری تبلیغ میں کیا کمی ہے؟ یہ کہ ہم منع کو منع تو کرتے ہیں، خود باز نہیں رہتے۔ محبت کی ابتدا محبوب سے ہوتی ہے۔ اللہ جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عنایت فرما دیتا ہے۔ کھا کھلا بچا کر مت رکھ، یہ بھی دنیا کی محبت سے نجات پانے کا ایک طریقہ ہے۔ کل کائنات کی قوتیں مل کر میرے اللہ کے سامنے ایک کیڑے کی ٹانگ کی برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب کسی دنیاوی مصیبت کا سامنا ہو تو اپنے مال کو اپنی جان پر فدا کر دو، اور کوئی مصیبت تمہارے دین پر نازل ہو تو اپنی جان کو اپنے دین پر فدیہ کر دو۔ لٹا پٹا شخص تو در حقیقت وہ ہے جس کا دین چھن جائے۔ آگاہ رہو جنت مل جانے کے بعد کوئی وہ فیصی نہیں، اور دوزخ مل جانے کے بعد کوئی دولت مندی نہیں۔ ہجرت کا پہلا قدم سکون ہے، جس ہجرت میں سکون نہ ہو وہ گویا نامکمل ہے۔ دل سے نکلی ہوئی بات دل میں ہلچل مچا دیتی ہے، اور اس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا، ہو کر رہتا ہے۔ اعلیٰ درجے کی عادت میں اعلیٰ درجے کا کمال ہوتا ہے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرو، کیونکہ وقت بدل جاتا ہے اور اس میں دیر نہیں لگتی۔ کوئی بھی مضبوط معاشرہ ظلم کے سامنے ڈھال ہوتا ہے، اور معاشرے کی مضبوطی کا انحصار انصاف پر ہے، اور انصاف اسلام میں ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت بیان کرنے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت کمزور ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا فقر ہے جسے انسان اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے۔ عبادت کی قبولیت کی شرط صرف ایک ہے، اور اسے جانچنے کا صرف ایک معیار ہے کہ کون سے سجدے نے مجھے اللہ کے کتنے قریب کر دیا، کون سے عمل نے میرے دل میں اللہ کی طلب پیدا کر دی۔
اور کون سے وظیفے نے میرے دل میں اللہ کی محبت بڑھا دی۔ عبادت کا اجر اسلام میں اللہ کا قرب ہے۔ موت ایسی صبح کا نام ہے جس میں دن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نام کا ذکر عقائد کو نکھار کر سامنے لاتا ہے اور عبادات میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، اور جب عبادات خالص ہوتی ہیں پھر معاملات بہتر ہوتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کے موسم بدل جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب شوق اختیار کرتے چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور اس کے لیے اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ شریعت حکم دیتی ہے کہ اپنا رخ اللہ کی معرفت کی طرف لے کر اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں ڈبا دو، اللہ تعالیٰ کا قرب اور دیدار حاصل کر دنیا کو اور اس کی محبت کو چھوڑ دے، مخلوق سے جدا ہو کر اللہ کے ساتھ میں غرق ہو جا، کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ میں آ جاتا ہے وہ خواہش اور نفس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ شیطان کو فکر ہو کہ یہ بندہ مجھے پریشان کرے گا، یہ بندہ میری محفلیں اجاڑے گا، وہاں میری رونقیں مان پڑیں گی۔ یہ فکر شیطان کو ہونی چاہیے۔ یہ کون سی مسلمانی ہے کہ مجھے شیطان سے چھڑا لو، مجھے شیطان سے چھڑا لو۔ اگر کسی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شیطان سے نہیں چھڑا سکا تو پھر شاید اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ زبان تو الفاظ ادا کر دیتی ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صدق دل سے اللہ اللہ کرنے کا ارادہ کر لیں تو جو مصروفیت ہے وہ تمہیں فراغت دے گی۔ اسلام کسی فرد کو اقتدار میں لانے کا نام نہیں، اسلام تو اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کا نام ہے۔ ایمان اس کمال کا نام ہے کہ بندہ جہاں ہو سلامتی کا امین، سلامتی بانٹنے والا اور سلامتی رکھنے والا ہو۔ موت تو ایک نئی زندگی شروع کرنے کا نام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ علماء کہتے ہیں کہ طریقہ ادب یہ ہے کہ بات مختصر ہو اور اس میں سارا مفہوم آ جائے، اور قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ چند لفظوں میں سارا مفہوم سمو دیتا ہے۔ اللہ جو حلال روزی دے رہا ہے اس پر قناعت کیجیے۔ آپ نے قیامت تک ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، آپ کے پاس چند سانسیں ہیں جو گزر جائیں گی۔ ذکر دل کی اصلاح کی آخری دوا ہے، اگر کسی کو اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا تو اس کا مرض لا علاج ہے۔ اللہ کی یاد سے غفلت گناہوں کی بنیاد ہے۔ اسلام اعتدال ہوئے ہے۔ ہر ایک کو یہ دیکھنا ہوگا کہ معاشرے میں وہ اچھائی، امن اور آسانی پیدا کر رہا ہے یا معاشرے میں خرابی کا سبب بن رہا ہے۔ جو جتنا صاحب اختیار ہے اتنا وہ جواب دہ ہے۔ ضد اور انا میں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق نصیب نہیں تو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ معاشرے کی تنگی اور تکلیف کا سبب ہمارا اپنا کردار ہے۔ اللہ کریم معاف فرمائے، ہم جو ڈرتے ہیں تو یہ وجہ نہیں کہ موت سے ڈرتے ہیں،
सबको यकीनी तौर पर पता है कि मौत ने आना है। हम डरते हैं अपनी खताओं से, अपने गुनाहों से, तैयारी की कमी से। अगर किसी के पास एक दिन का खर्चा भी नहीं और आप उसे किसी दूसरे मुल्क में जाकर छोड़ आए, तो वो डरेगा तो सही। न उसकी वहाँ वाकफियत, न उसके पास सरमाया, न उसका वहाँ कोई ठिकाना। तो आखिरत को जब हमने इस तरह छोड़ रखा है तो हमें डर तो लगेगा। खिलाफे इस्लाम जिंदगी ऐसे है जैसे कोई देखती आग पर जिंदा रहना चाहता है। वह दौलत भी जमा कर ले, कीमती लिबास भी खरीद ले, अच्छी गाड़ियां भी रख ले, उसे आग पर सुकून नहीं मिल सकता, आराम नहीं मिल सकता। तरह तरह की बेचैनियां, बेकरारियां और तरह तरह की मुसीबतें उसे घेरे रहती हैं। ज़बानी ज़िक्र सवाब हासिल करने के लिए होते हैं। सीरत की तामीर और दिल की सफाई का काम ज़बानी ज़िक्र से नहीं होता। आपके मिजाज के मुताबिक अच्छाई बुराई नहीं है। अच्छाई बुराई का मेयार कुरान मजीद और सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुराई और बेहयाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब अल्लाह के जिक्र के अलावा इंसान का बचाव मुमकिन नहीं। दुनिया के नतीजे भी किरदार की वजह से आते हैं और आखिरत के नतीजे भी तेरे किरदार के मुताबिक होंगे। जब ईमान का दावा करोगे तो आजमाया भी जाएगा, ताकि रोज़े महशर तुम्हें बताया जाए कि यहाँ तुमने दीन छोड़ा था। जादूगरों से और शैतान से डरने की कोई वजह नहीं। हाँ, अपने आप से, अपने किरदार से, अपने गुनाहों से डरना चाहिए और हर वक्त अल्लाह से माफ़ी तलब करनी चाहिए। कुछ भी ना हो तो बंदा कम अज़ कम दिन में कसरत से इस्तिग़फ़ार ज़रूर करे। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? बच्चे वालिदैन से सीखते हैं। औलाद की तरबियत पूरी तवज्जो से करनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि हम जो जी चाहे करते रहे, बच्चे नेक होने चाहिए, लेकिन बच्चे तो हमारी ही इत्तिबा करते हैं। जो हरदर्मी से गुमराही में धंसता जाएगा वो अहद को तोड़ने वाला है, जिसके दिल पर अल्लाह ने मोहर लगा दी होगी और ज़माने के हादसात उसके सर पर मनलाते रहेंगे। सबसे बड़ा रंज और तकलीफ दे बात यह है कि तुम उन चीज़ों के बारे में परेशान हो जाओ जिनका तुमसे कोई ताल्लुक ना हो। ऐ हमारे रब, हमें काबू में रख कि हम तेरे एहसानात का शुक्र अदा करते रहें जो तूने हम पर और हमारे वालिदैन पर किए हैं, और ऐसे अमल करें जो तुझे पसंद आए, और अपनी रहमत से हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दे। वो कि जिसके हिज्र में भी लज्जत है, कभी आ मिला तो साथ विसाल क्या होगी। अना जब तक फना के हाथ पर बैत नहीं करती, तब तक दिल की पेशानी नमाज इश्क से महरूम रहती है। किया जाए हर बात पे सब्र व शुक्र, बहुत हसीन है खुदा पे यकीन का सफ़र। तेरा राब्ता मेरी हर दवा, ये दवा मिले तो मैं ठीक हूँ। खुशगवार तरीन ज़िंदगी उस शख्स की है जो अल्लाह ताला की दी हुई ज़िंदगी पर और उसके तकसीम शुदा रिस्क पर राज़ी हो। यूं करो कि अपने रब की खातिर सब्र करना शुरू कर दो, क्योंकि जो अपने रब के लिए सब्र करता है, अल्लाह उसके दिल में गम की जगह सुकून भर देता है।
ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں میں بیچی جائے، وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کی بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ انسان بے داغ ہوئے ہو تو داغ لگانے والے مل ہی جاتے ہیں۔ تم نہیں جانتے، کچھ روٹیاں انسان کو کھا لاتی ہیں۔ بخش دے آنکھ کے محور کو نیا زلف تلاش، منزلیں مجھ کو نہ دے، ڈھونڈنے والا کر دے۔ بلافر تھک ہار کے تسلیم ہم نے کیا، اپنے رب سے عشق سچا ہے، باقی سب افسانے ہیں۔ ایک تیرے تعلق کی خاطر دن لا تعلق ہے سب سے، محبوب کچھ عطا کرے یا نہ کرے، عاشق کی طلب ایسی ہو کہ پہچانا جائے۔ تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو کیا جانے ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ عشق کے بازار میں خود کو لٹا کر دیکھ، یار خود موجود ہے پردہ اٹھا کر دیکھ۔ ایسا وجدان کہ ہر چیز میں تو ہی تو ہے، ایسا فقدان کے نزدیک رگے جا بھی نہیں۔ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمائی یہ ہے۔ جو اپنی تلاش میں نکل جاتے ہیں، دنیا پھر انہیں تلاش کرتی ہے۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے قرب میں جگہ پائی ہے۔ آذان عشق ہر روح کو سنائی نہیں دیتی، بات ہے عشق کی تو پھر بحث نہ کرنا عزیز من، پورے وجود سے اسے چھوڑ دے یا قبول کر۔ سازشیں لیبتیں پیٹ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ ان کا رب عنقریب فیصلہ کرنے والا ہے۔ بات سیدھی ہے مگر سمجھنے والوں کے لیے، جو تجھ کو بنا سکتا ہے وہ تجھ کو مٹا بھی سکتا ہے۔ پرواہ نہیں اگر یہ زمانہ خفا رہے، مومن دعا یہ مانگ خدا مہربان رہے۔ صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ جب ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے کو کچھ ہے یا نہیں۔ خدا بھول چکا زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا نماز فجر پڑھتے ہو، بولا آنکھ نہیں کھلتی۔ علم حاصل کرنے والے کی خواہش یہ ہو کہ کچھ ایسے الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے، ایڑیاں رگڑنا سیکھو، اللہ دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ کوئی سناہ کرا دے غیب کی بھی زندگی کی الجھنوں سے، بڑی طلب لگی ہے اسے بھی آج مسکرانے کی۔ جس کے ساتھ تم ہنستے ہو اسے بھول سکتے ہو، لیکن جس کے ساتھ روئے ہو اسے نہیں بھول سکتے۔ جو یہ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، غلط کہتے ہیں۔ دراصل عورت کے بغیر کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہو۔ خاموشیاں کر دے بیاں تو الگ بات ہے، کچھ درد ہے لفظوں میں اتارے نہیں جاتے۔
Hmm.